جس میں سینیٹر اور ایم این اے صاحبان کو اغوا کیا گیا، زبردستی ووٹ لیے گئے۔ پوری دنیا پاکستان کی حکومت کو فارم 47 مینڈیٹ چوری کی کہہ رہے ہیں۔ اب عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے، من پسند جج لے جانے کے لیے، بھٹی صاحب بیسیکلی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی انصاف پسند جج صاحبان زیادہ تھے۔ پہلے نمبر پر منصور علی شاہ تھے، دوسرے جسٹس پر منیب اختر صاحب تھے۔ ساڈا بندہ اتنے ہونا چاہیے، آرمی چیف ساڈا ہونا چاہیے، چیف جسٹس ساڈا ہونا چاہیے۔ اجلاس سے منصور علی شاہ اور منیب اختر نے بائیکاٹ کیا ہے اس کا، بیرسٹر علی ظفر اور مسٹر گوہر نے بھی بائیکاٹ کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابو ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سپریم جوڈیشل کونسل کا جاری اجلاس کنٹروورسی کا شکار ہو گیا۔ آج 13 ممبران پر مشتمل سپریم جوڈیشل کونسل کے 4 ممبران نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ 4 ممبران نے سپریم جوڈیشل کونسل کا کیوں بائیکاٹ کیا، کیا وجوہات ہیں؟ آج وکلاء نے بھی وہاں پر بائیکاٹ کیا، پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب، سپریم جوڈیشل کونسل کا آج ایک اہم اجلاس تھا، اس میں 8 نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی، لیکن 4 ججز نے 4 ممبران نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ایک سیاہ تاریخ لکھی گئی جب 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی، جس میں سینیٹر اور ایم این اے صاحبان کو اغوا کیا گیا، زبردستی ووٹ لیے گئے، کیونکہ حکومت عوامی تائید سے محروم ہے، عوامی حمایت سے محروم ہے۔ پوری دنیا پاکستان کی حکومت کو فارم 47 مینڈیٹ چوری کی کہہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے پہلے میڈیا کو دھمکیوں سے، دھوس سے، مالکان کو گرفتار، ورکنگ جرنلسٹ کا معاشی قتل کر کے، انتظامیہ، پولیس اور نیب کے ذریعے عوام کو فتح کیا۔ اب عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے، من پسند جج لے جانے کے لیے، جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، جس میں ممبران کی تعداد حکومت کی زیادہ ہے۔ اسی پر جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر موسٹ تھے، وہ جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، اسی 26ویں ترمیم کا، آئینی اور کالی ترمیم کا سہارا لیا گیا۔ اور اب پہلے 4 ہائی کورٹس میں جج بھیج گئے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جونیئر موسٹ 15ویں نمبر کے جج کو، ڈوگر صاحب کو بھیج گئے، سینیٹ میں پہلے لے آ گیا، کیونکہ اب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے انصاف کی امید ہی ختم ہو جائے۔ اسی وجہ سے جو یورپی یونین کا ڈیلی مشن آیا تھا، وہ بھی ان حالات کا جائزہ لے کے گیا، اور آج کل آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن بھی پاکستان میں اسی فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن اور عدلیہ کو فتح کرنے اور عوامی حقوق سلب کرنے کی وجہ سے، اور یہ پاکستان کی بہت بڑے نقصان کی طرف بڑھے ہیں۔ بھٹی صاحب، بیسیکلی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی تقرری کا جو طریقہ کار ہے وہ پچھلا تبدیل کیا گیا اور نیا طریقہ کار سامنے لے کے آئے ہیں۔ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ اب جبکہ 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی ہے، اس پر 4 ججز نے، 4 سپریم کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا، نئے 8 ججز کی اپوائنٹمنٹ نہ کی جائے، اور اسلام آباد میں بھی ججز کی جو سینیورٹی کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوئے بغیر ان کو اس کی تعیناتی بھی روک دی جائے۔ اب مسئلہ یہ، ان کو اتنی جلدی کیا تھی کہ وہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس سے پہلے ہی یہ اسلام آباد میں بھی انہوں نے سینیورٹی کا بیڑا غرق کر کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس تعینات کر دیا، 8 نئے ججز کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو ریزرویشنز ہیں ان کو ختم نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں، اب 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے انصاف پسند جج صاحبان زیادہ تھے۔ پہلے نمبر پر منصور علی شاہ تھے، دوسرے جسٹس پر منیب اختر صاحب تھے۔ اب انہوں نے ان کو روکنے کے لیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق جو ہمیشہ نون لیگ کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، انہوں نے عدلیہ پر قبضہ کرنے کے لیے اب جوڈیشل کمیشن بنایا، جن میں حکومتی اراکین کی تعداد زیادہ تھی، اور اسی وجہ سے آئینی سربراہ کا جج، دنیا کا متنازع ترین جسٹس منصور غالباً نام ہے، یا ان کا مجھے نام ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، انہوں نے خود کہا کہ جی ہاں میں یہ جج ہوں، تاکہ آئندہ جو جوڈیشل کو الیکشن کیا گیا ہے اس کے فیصلے نہ ہو سکے۔ عمران خان کے اب تمام کیس جو انہوں نے سزا دی ہے القادر ٹرسٹ میں، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، تو انہوں نے ہر جگہ اپنے بندے بٹھا دیے، بجائے کہ قانون کی حکمرانی کرنے کے ساڈا بندہ اتنے ہونا چاہیے، آرمی چیف ساڈا ہونا چاہیے، چیف جسٹس ساڈا ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک معاملہ سب جوڈیس ہے، 26ویں آئینی
ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکی ہے، اور اس پر جسٹس منصور علی شاہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ فل کورٹ بنایا جائے، بجائے اس کے کہ فل کورٹ بنایا جاتا انہوں نے 8 نئے ججز جلدی سے بھرتی کر لی۔ اسی لیے نا کہ اگر فل کورٹ منصور علی شاہ پر بن جاتا، جیسے ہی 26ویں ترمیم آئی تھی تو فل کورٹ میں آئین اور قانون کے ساتھ بغیر دباؤ کے فیصلہ کرنے والوں ججوں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے اس خوف کے مارے کہ اگر فل کورٹ اب بنایا تو 26ویں آئینی ترمیم صفر ہو جائے گی، ختم کر دی جائے گی، کیونکہ اسمبلیاں مقدس ہیں، لیکن آئین سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے۔ اگر یہی آفریدی کیونکہ بینیفیشری تھے اسی نظام کے 26ویں ترمیم کے، وہ چیف جسٹس بن گئے، انہوں نے فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا کہ اب جوڈیشل کمیشن کی جگہ اپنے بندے جج لے جائیں گے، جب ان کے نمبر گیم زیادہ ہو جائے گی تو پھر فل کورٹ بنائیں گے، اپنے حق میں ہی فیصلہ لے لیں گے، خود ہی مدعی، خود ہی ملزم، خود ہی منصف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ فل کورٹ بناتے تو ان کو ابھی یہ ڈر تھا کہ یہ مائنورٹی میں ہیں، جبکہ جو 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں وہ زیادہ ہیں اور یہ مائنورٹی میں، اس لیے انہوں نے 8 نئے ججز بھرتی کر رہے ہیں تاکہ اگر فل کورٹ بنانا پڑتا ہے تو اس میں ان کی میجورٹی ہو جائے اور 26ویں آئینی ترمیم کو برقرار رکھا جائے۔ بالکل، وہ من پسند فیصلہ لینے کے لیے وہ جو اوریجنل بینچ تھا جب 26ویں ترمیم ہوئی اس میں اپنے جج گھسائے گئے۔ آج گزشتہ روز جو اجلاس ابھی بھی جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی وہ نیر ہو، اجلاس سے منصور علی شاہ اور منیب اختر نے بائیکاٹ کیا ہے اس کا، بیرسٹر علی ظفر اور مسٹر گوہر نے بھی بائیکاٹ کیا ہے، اور عائشہ جسٹس جمال مندوہیل وہ ویسے ہی حکومت کے ہیں۔ اور اسی طرح حکومت اب آئین اور قانون کی بجائے ہر چیز کو گن پوائنٹ پہ لے جا رہی ہے۔ آج جس طرح وکلا نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کیا، انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، روکا گیا، پورا اسلام آباد کو سیل کیا گیا، ڈی چونک میں جانے نہیں دیا گیا، وکلا کے لیے نو گو ایریا۔ وکلا میں کون تھا؟ حامد خان، منیر علی خان، علی احمد کرد، رابعہ اور سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے، لیکن اسی ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے باہر جب مریم نواز جو فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں اور مولانا فضل الرحمان جلوس لے کے گئے تو پولیس نے پروٹوکول دیا، آج یہی پولیس روک رہی۔ اچھا بھٹ صاحب، یہ ساری چیزوں کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے، دنیا بھی مانیٹر کر رہی ہے۔ اب IMF کا ایک مشن پاکستان آ رہا ہے جو آپ کو اگلی قسط ملنی ہے، اس سے پہلے وہ چیزوں کو ریویو کرے گا۔ 13 پوائنٹس ہے جس کو اس نے ریویو کرنا ہے، اس میں ایک پوائنٹ جوڈیشل ریفارمز بھی ہیں، یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم اور جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ بھی ہیں۔ ان کے سامنے بھی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ کس طرح سے جو ہے ججز کی مرضی سے، اپنی مرضی سے چیزوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹس کی جا رہی ہیں تاکہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ تو IMF جو ہے جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلی جو قسط ہے اس میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان بظاہر ایک اسلامی جمہوری ملک ہے، لیکن ایک بدترین ضیاء الحق سے زیادہ سیاہ دور ہے جوڈیشلی کا بھی، جیسے اس نے اپنے جج رکھ لیے تھے، اب وہی کام ہے، اور میڈیا بھی ان کے پاس کنٹرول ہے، عوام کو بھی قابو کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو یورپی یونین آیا ہے اس کا بھی یہی تھا، یہ 29 مختلف اداروں کے میں ملیں گے، نہ صرف آئینی اور میڈیا کی تعدادی اور فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن پر رپورٹ دیں گے، اور خدشہ ہے، ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے، کیونکہ حکومت عوامی تائید حکومت کے ساتھ نہیں ہے، ووٹ بینک نہیں ہے، 80% ووٹ عمران خان کے ساتھ ہے، مانی PTI، یہ کوئی ان کے اپنے لوگ بھی اب تسلیم کرنے لگ پڑے ہیں، جو سرکاری صحافی ہیں نا، ترجمان لگڑ بگڑ جن کو میں کہتا ہوں، وہ بھی یہ تسلیم کرنے لگ پڑے ہیں کہ عمران خان حقیقت ہے سیاسی میدان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو انہوں نے دھڑم تختہ کر دیا ہے۔ اب اس کے ذریعے عوامی تائید نہیں، دنیا میں بھی آپ تنخواہ ہو گئے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان میں سینکشن کسی جگہ بھی لگے، نقصان صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، 25 کروڑ عوام کا ہوگا۔ بابر صاحب، یہ صرف اس حکومت، لولی لنگڑی حکومت کو، مسخ شدہ حکومت کو اٹھا کر چلاتے چلاتے ملک کی سلامتی کا بھی نقصان کر۔ مجھے ایک چیز بتائیں، یہ چیز ڈرتے نہیں ہیں کہ کل IMF کس سے روک سکتا ہے، کل یورپین یونین جو ہے وہ GSP سٹیٹس واپس لے سکتی ہے، کل دنیا کا پریشر آ سکتا ہے۔ میں کہ جو دل کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے کر رہے ہیں، بالکل ننگا چٹا کر رہے ہیں، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ڈر ہے کہ اس کا کوئی لیش بیک آئے گا ان کو؟ نہیں، یہ تکبر اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، شریف فیملی کا اربوں روپیہ بیرون ملک، زرداری کا بیرون ملک، اور اہم طاقتور حلقوں کا بھی بیرون ملک پیسہ، سفر تو عوام نے کرنا ہے۔ انہوں نے تو بھاگ جانا ہے، اٹیچی اٹھانا ہے، پہلے جدے چلے گئے تھے، لندن چلے گئے تھے، دبئی چلے گئے تھے، عوام نے سفر کرنا ہے نا۔ اب
میری تو پاکستان کے چیف جسٹس سے گزارش ہے خدارہ گروہ بندیوں میں نہ پڑیں، آرمی چیف سے اور دیگر اداروں سے، کہ آپ حکمرانوں کے ذاتی غلام نہیں ہیں. آپ نے پاکستان کے آئین اور عوام کے تحفظ اور پاکستان کے عہد لیا ہوا، حلف لیا ہوا، اس کی خلاف ورزی نہ کریں. حکمران صرف اور صرف مائنس عمران کے چکر میں خود مائنس ہو چکے ہیں، اور اب آئین اور عدالتوں سے اور قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں. کھلواڑ میں لفظ کہہ رہا ہوں کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہی ہوگا، جمہوریت کو ہی ہوگا، اور ہو رہا ہے. بالکل بھٹی صاحب، آپ دوسری طرف حکمران جو ہیں وہ تو بڑے سیٹسفائڈ بیٹھے ہوئے ہیں. کل انہوں نے اربوں روپے کے اشتہارات دے دیے ہیں چینلز کو، اخبارات کو. آج میں دیکھ رہا تھا، کل پرسوں اور آج اخبارات جو ہیں بھرے ہوئے ہیں اشتہارات سے، حکومت کی کامیابیوں سے، کہ اکنومیکلی جناب بڑی ترقی کی ہے، مشکلات ختم ہو گئی ہیں، اب آگے اکنامک پراسپیرٹی کا ٹائم آ رہا ہے، معاشی ترقی کا ٹائم آ رہا ہے. اگلے جو چند ایک سال ہیں اس میں پاکستان بہت آگے چلا جائے گا. اور ایک سال میں جناب حکومت نے بڑی زبردست پرفارمنس رہی ہے. شہباز شریف جو ہیں وہ مریم نواز کو مبارکباد دے رہے ہیں، مریم نواز جو ہے وہ شہباز شریف کو مبارکباد دے رہی ہیں، نواز شریف جو ہیں وہ دونوں کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ جی آپ نے بڑا زبردست پرفارم کیا. گنجی نے دھونا کی تے نچوڑنا کی. ان کی مبارکباد پہ میں یہی کہوں گا، ان کے پلے ہے کیا؟ اکانومی انہوں نے تباہ کر دی، خارجہ پالیسی انہوں نے تباہ کر دی. اب میں گزارش کرتا ہوں جو آپ ترقی کے دعوے کریں، جن اخبارات کی اشاعت 1000 بھی نہیں ہے، 1000 بھی نہیں ہے، انہیں کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں. ٹی وی پہ شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں اور ایک بچی پڑھتی ہوتی ہے میرا وزیر اعظم آ گیا. اور میرے بھائی، تعلیم آپ نے صفر کر دی، آپ نے کئی سکول پرائیویٹ کر دیے، سرکاری اسپتال نایاب ہو گئے. اب کمپیریزن کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیں مہنگائی کم کیا ہوئی؟ الحمدللہ عمران خان کے دور میں، میری یہ کر سن لیں، پیٹرول تھا 149 روپے لیٹر، اب 152 سے اوپر چلے گیا ہے. یہ ہے ان کی معاشی ترقی. بجلی کی قیمت 16 روپے تھی، اب 68 روپے ہو گئی ہے. یہ ترقی کی ہے، معاشی ترقی، مہنگائی جو کنٹرول کر رہے ہیں. ڈالر 170 روپے تھا، اب 280 روپے کا ہو گیا ہے. چینی 70 روپے تھی، اب 150 سے 60 روپے کلو بک رہی ہے. دودھ 80 روپے لیٹر تھا، اب 200 روپے سے اوپر بک رہا ہے. یہ معاشی ترقی ہے، یہ دھوکہ کر رہے ہیں کیونکہ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، اشتہارات مفت کے دے رہے ہیں. میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، عوام کے پیسوں سے جو اشتہارات دے رہے ہیں، لاکھوں لوگ اس سے روزگار دیں گے. یہاں پر جتنے چینلز ہیں وہاں پر بہت سارے ایسے اینکرز ہیں جو ان کی کامیابیوں کے کلابیں ملا رہے ہیں کہ جناب بڑی زبردست ہے. وہ سرکاری ترجمان لگڑ بگڑ کی. میں ایک ہی گزارش کر رہا ہوں، کمپیریزن انہوں نے عمران خان کی حکومت سے کرنا نا. میں نے ان کی قیمت آپ کو بتا دی ہے، پیٹرول کتنے کا تھا، ڈالر کتنا تھا، روزمرہ کی اشیاء کتنے کی تھی، آٹا کتنے کلو چینی تھا. انہیں کہ کمپیریزن کر لیں، فیکٹس بھی تو بتائے نا میرے محترم. قوت خریدی نہیں، اس بچے کی قیمت تنخواہ بڑھی نہیں، آپ کی تنخواہ بڑھی نہیں، میری تنخواہ بڑھی نہیں. قوت خرید ختم ہو گئی ہے، مہنگائی آسمان پہ چلے گئی ہے، قوت خرید ختم ہو گئی ہے. 3 وقت کی بجائے لوگ 1 وقت کا کھانا کھانے لگ پڑے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے ملک کو دیوالیہ عملاً کر دیا ہے. اب چین آپ کا صدر کیا کرنے گیا تھا؟ اللہ کا واسطہ اپنے پیسے واپس نہ لو. انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی ٹیم نہیں بھیجی، آپ کو ہمیں سکورٹ ہی نہیں دے پا رہے، آپ تو انٹرنل سیاست میں گھسے ہوئے ہو. لیکن وہ تو پورا گوادر مانگ رہے کہ گوادر کے اندر سیکیورٹی ان کی ہوگی، گوادر ان کے کنٹرول میں ہوگا. دیکھیں، جب آپ کے ادارے سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے پر لگ جائیں اور دہشت گردی کا خاتمے میں آپ کے فوج کے جوان بھی شہید ہوں اور روزانہ مقابلہ بھی ہو، آپ چین کو اس کمٹمنٹ پہ لائے تھے کہ آپ کی سیکورٹی بالکل بم پروف ہوگی، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ان کے کئی ڈیلیگیشن مار دیے گئے، تو اب وہ آپ پہ یقین نہیں کر رہے. انہیں پتہ ہے کہ آپ کی اور پاکستان میں تو آپ کی عوام محفوظ نہیں ہے، عوام کی جان و مال محفوظ نہیں ہے. اس ملک میں سابق وزیر اعظم پر فائرنگ ہو گئی، جج صاحبان جو ہائی کورٹ کے تھے ان کے بیوی بچوں فیملیوں کو اغوا کیا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا. انہوں نے 6 خط لکھے. صحافی آپ نے ارشد شریف شہید کر دیا گیا. صحافت قید، قانون قید، آئین قید. تو آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، صرف ایک شخص کی بغض میں آپ نے پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کا مستقبل آپ نے یاد رکھ لو تاریخ کر دیا ہے، نشانے پہ رکھ لیا ہے. یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. بہت شکریہ بھٹی صاحب. بالکل ججز کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اپنی مرضی کی ججز جو ہیں ان سے عدالتیں بھر لے تاکہ ان کی مرضی کے فیصلے آئیں، اور جعلی اشاریے دیے جا رہے ہیں. لوگ جو ہیں آپ عوام میں چلے جائیں، سڑکوں پر چلے جائیں، لوگوں سے بات کریں، وہ آپ کو ایک اور سٹوری بتاتے ہیں. تو یہ ہوائی چیزیں دے کے یا ہوا میں رہ کے گورنمنٹ کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی، الٹا نقصان پاکستان کا ہوگا. بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ.